انا قتل المسیح عیسی ابن مریم، کہ یہودی کہتے تھے ہم نے عیسی ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ واضح طور پر بیان کیا اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے، جس کی تفصیل میں تفسیر میں بیان کر چکا ہوں۔ تو حیات عیسیٰ پر بھی آیتیں بہت زبردست دلیل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں ایک علمی نکتے کی بات ہے کہ اس میں حکمت کیا تھی، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست غالب بھی ہے کہ تم اس اٹھانے پر پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے اللہ ہم مانتے ہیں تیری قدرت ہے، لیکن کوئی حکمت تو ہوگی، کیونکہ آج سے پہلے تو نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے کہ کسی کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہو، اور نہ اس کے بعد ایسا کیا، تو یہ اس میں کیا حکمت تھی؟ تو یہ حکمتیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو قرآن یہ بیان کرتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اسلام کو تمام دینوں پہ اللہ غالب کر دے۔ یہ بڑی حکمت تھی نبی کے دنیا میں آنے کی۔ تو اسلام دنیا میں پھیل جائے، پھل پھولے۔ تو دیکھیں جب بھی کوئی چیز، کسی چیز میں ایکسیلنسی پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر تعداد میں زیادہ ہو جائے تو یہ بھی ایک غلبہ ہے، اور کوئی چیز اگر تعداد میں تو کم ہے مگر کوالٹی وائز بہت بڑھ جائے تو یہ بھی ایک اس میں ایکسیلنسی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا غلبہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا کام کیا تو صحابہ کرام، تابعین اور جو اسلاف کا دور تھا وہ اسلام لائے، توحید پر قائم رہے، اللہ کی عبادت کی، آخرت کی فکر کی، جو بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو یہ لوگ اگرچہ اس وقت دنیا کی آبادی کے لحاظ سے تھوڑے تھے، یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے اسلام کم تھا، لیکن کوالٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ تھا۔ یعنی ایسا مضبوط ایمان ان لوگوں کا، اور یہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جیسے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان کا واقعہ ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ میں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے حجر اسود کے سامنے۔ آپ کو اسلاف کی عبادتیں ملیں گی، ہم حیران ہو جاتے ہیں آج یہ سن کے، امام بخاری کس قدر عبادت گزار تھے، امام حنیفہ کیسے عبادت گزار، امام شافعی کیسے عبادت گزار، اور پوری پوری رات اللہ کے سامنے رونا۔ امام ابو حنیفہ نے ایک رات یعنی ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی۔ سورہ یاسین کی آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اے مجرموں آج تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو آپ پر ایسا اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا کہ اسی آیت کو پوری رات دہراتے رہے۔ تو ایسے واقعات امام شافعی سے بھی، امام مالک سے بھی، اور صحابہ کرام سے بھی، تابعین سے بھی مروی ہیں کہ ان کی نماز میں ایک الگ کیفیت بنتی تھی، اور بے انتہا عبادت گزار۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 مرتبہ کوفہ سے بیت اللہ کی طرف چل کے حج کیا ہے پیدل۔ کتنا حوصلہ، جبکہ آپ ان کے دوسرے کام دیکھیں، میدان جہاد میں بھی ہیں، سیاست میں بھی ہیں، اور سخاوت کا بھی ہے، اور گھر بھی سنبھالنا ہے۔ تو سخاوت کی ایسی مثالیں ملتی ہیں حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، آج عقل حیران ہوتی ہے۔ یعنی 100 باندیاں گفٹ کر دینا کسی کو، اور پورے باغ خرید کے گفٹ کر دینا، صدقہ کر دینا۔ تو یعنی وہ ایسا دور تھا کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی خیر اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، جو بھلائی تھی نا وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اللہ کے لیے قربانیوں کے جذبے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، 4 مہینے تجارت کرتے سال میں، اور پھر کیا کرتے، 4 مہینے علم حاصل کرتے اور 4 مہینے میدان جہاد میں گزارتے۔ یعنی کس طرح سے اسلام کے لیے بھی خدمت ہو رہی ہے، تجارت بھی کر رہے ہیں اور علم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو، یعنی اگر آپ ان کے واقعات پڑھنا شروع کریں نا اسلاف کے، آپ کو لگے گا کہ یہ معاذ اللہ کس سے کہانی ہے، یعنی کیونکہ ہم تو ہمارا تو وہ لیول ہی نہیں ہے نا۔ تو جبکہ یہ مستند ذرائع سے ہم تک یہ خبریں پہنچی ہیں، میدان جہاد میں کیا کیا ان کے جذبات تھے۔ تو اسلام میں جو ایکسیلنسی پیدا ہوئی ہے نا کوالٹی کے لحاظ سے، وہ تو الحمدللہ ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن کوانٹٹی کے اعتبار سے، یعنی ساری دنیا مسلمان ہو جائے، یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، اور اب تک نہیں ہوا۔ اس کام کے لیے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو منتخب کیا ہے کہ وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، جہاد کریں گے، تبلیغ کریں گے، جس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، جیسے کہ قرآن و سنت سے ہمیں یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، یعنی کوانٹٹی وائز بھی اسلام پوری دنیا میں نافذ ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، اس مقصد کی تکمیل حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے ہوگی۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ نے کہا نا میں حکمت والا ہوں، تو ظاہر ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حکمت پر مبنی ہو رہا ہے، حکمت سے ہٹ کے کچھ نہیں ہو رہا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب سرسری غور سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 2 وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ جس پیغمبر کو جو معجزے دیتے ہیں وہ اس زمانے کے حساب سے دیتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ لاٹھی سانپ بنے۔ اس زمانے میں یہ کام جادوگر کیا کرتے تھے، جادوگر ایسا کرتے تھے جیسے جادوگروں میں ہوتا ہے نا کہ ایک ہاتھ نکالا روشن کر دیا، آج بھی اس قسم کے آپ کو شعبدے ملتے ہیں، اور اس چیز کو یہ بنا دیا۔ تو
اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جس سے جادوگروں کا زور تھا اس زمانے میں کہ جادوگر خود گواہی دیں کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جادو کا زور تھا. لوگ سمجھتے تھے جادو کی حقیقت کیا ہے، کہ جادو کے زور سے لاٹھی کو سانپ بنایا نہیں جا سکتا، دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ سانپ ہے، حقیقت میں نہیں بنایا جا سکتا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا کہ جادوگروں نے گواہی دی بھائی یہ جادو نہیں ہے. تو چونکہ جادوگر ہی سمجھ سکتے تھے جادو کو، بڑی تعداد میں جادوگر تھے اس زمانے میں، ہر آدمی کوشش کرتا تھا جادو کا فن سیکھے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ جادوگر خود پہچان سکیں. ظاہر ہے وہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہی نہیں ہے وہ کیسے پہچانے گا کہ یہ جادو ہے یا حقیقت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا عروج تھا. یہ حکیم جالینوس اور اس طرح کے جو حکیم آج کل جن کے نام باقی رہ گئے نا، یہ اسی دور کے. طب کا یعنی میڈیکل سائنس آپ جسے کہہ سکتے ہیں، کہ بڑے بڑے حکیم دنیا میں وجود میں آ گئے تھے، ریسرچ کر کے تجربے کر کے جڑی بوٹیوں پہ. تو کچھ بیماریاں ایسی تھیں کہ سارے حکیم کہتے تھے کہ ان بیماریوں کا علاج ناممکن ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر جو بندہ پیدائشی نابینا ہو، جو بچہ پیدا ہی ہوا آنکھوں کے بغیر، اس کی بینائی ناممکن ہے کسی دوا سے آ جائے. کوڑ کے مریض کا علاج تھا ہی نہیں. اور جو پیدائشی جس کے سر پہ بال نہ ہو اس کا نہیں ہو سکتا، اس کے نہیں بال آتے تھے. جو حکیم ساری دنیا کے متفق تھے اور آج بھی متفق ہیں کہ جو مر گیا نا اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا کوئی معجون کھلا کے یا کوئی ٹیکا لگا کے. مر گیا تو مر گیا. اسی طرح بے جان چیز کو میڈیکل سائنس جاندار نہیں بنا سکتی. آج بھی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، اس زمانے میں بھی حکیم کہتے تھے بھائی کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ آپ کسی مردے میں جان ڈال دیں. تو اللہ نے ایسے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے جو اس زمانے کی سائنس کو ان معجزوں نے چیلنج کیا. ادھر مردے کو کہہ رہے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. ادھر پرندے کا پتلا سا بنایا، مورتی بنائی، اس میں کہا کہ روح پھونکی، پھونک لگائی اور وہ اڑنا شروع ہو گیا. یہ چیزیں ایسی تھیں کہ حکیموں نے گواہی دی، اس زمانے کے سائنسدانوں نے گواہی دی بھائی اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے یہ. تو یہ واقعی اللہ کر رہا ہے یہ کام، یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں کر رہے. اسی طرح بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہو جانا حضرت مریم کے، تو یہ میڈیکلی ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ میں کر کے دکھاؤں گا. یہ میری قدرت ہے، میری طاقت ہے. اور اس طرح کے جتنے معجزے، کوڑ کے مریض کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہا جاتا ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ کو دیے گئے ہیں شاید کسی اور پیغمبر کو اتنی تعداد میں معجزے نہیں دیے گئے. اور وہ تمام معجزے ایسے تھے جو سائنس کو اور طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو چیلنج کر رہے تھے. تو چونکہ قرب قیامت کا زمانہ سائنسی ترقی کا ہوگا، ہر کام میں جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا لاجک کے بغیر تو کچھ ممکن ہی نہیں ہے، لاجک کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. معجزوں کا آج انکار، مسلمانوں میں ایسے پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں جو معجزوں کا انکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جس جسم کے ساتھ معراج پہ چلے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو معجزوں کا انکار کرنے والے مسلمانوں میں پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ سائنسی ترقی اتنی ہے، اور سائنس کہتی ہے بھائی ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے، اور بذات خود یہ بات درست ہے. لیکن سائنس یہاں غلطی کرتی ہے کہ یہ لاجک انسانوں کے لیے، اللہ کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. تو وہ اس بیس پر اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو قرب قیامت میں جو منتخب کیا کہ یہ اس دور میں نازل ہو کر اسلام کا دنیا میں بول بالا کریں گے، تو ایک بہت بڑی حکمت اس میں یہ تھی کہ ایسے پیغمبر کی سلیکشن ہو رہی ہے جو آتے ہی سائنس کو چیلنج کرنا شروع کر دیں گے، مردوں کو زندہ کریں گے اور پیدائشی نابینا کی آنکھیں واپس لوٹا دیں گے، پتلا بنا کے پھونک ماریں گے، وہ جان پڑ جائے گی اس میں. تو اس طرح کے معجزے جو انسان اس میں حیران ہو جائے گا کہ بھئی یہ عقلی لحاظ سے ممکن نہیں ہے. تو ایک حکمت کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کا انتخاب اس لیے کیا. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسلام کے خلاف، اسلام کو دنیا میں غالب ہونے سے بچانے کے لیے جتنی رکاوٹ یہودی کر رہے ہیں، جو آج جیسے اسرائیل دیکھیں کتنا بڑا اسلام کا دشمن ہے، اور ہر بڑی سازش کے پیچھے آپ تحقیق کریں تو عموماً اسرائیل کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھی منتخب کیا ہو کہ حضرت عیسیٰ کو اپنے یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق تو قتل کر دیا تھا، لہذا قتل کے مجرم تو بن چکے ہیں نا وہ، چاہے وہ حقیقت میں اللہ نے بچا لیا ہو لیکن گناہ تو ہو گیا نا. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے کیے تھے کہ میں آپ کو ان سے بچاؤں گا، تو وہ وعدے کی تکمیل جب ہی ممکن ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر کے یہودیوں سے ان کی جنگ کروائیں. اور اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ چونکہ یہودی ہے، اسلام کو دنیا میں غالب ہونے سے ان کی سازشیں، ان کی چالاکیاں، سب سے بڑی رکاوٹ چونکہ یہ ہے، تو لہذا اللہ نے ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے سب سے بڑے دشمن عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا. کیونکہ یہودیوں کا جتنا اختلاف عیسیٰ ابن مریم سے تھا اتنا کسی سے نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. تو اس میں دونوں کام ہو جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے انتقام بھی ہو جائے گا اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. یعنی اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے دشمن کے سب سے بڑے دشمن کا انتخاب کیا گیا ہے. ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں. تو اور اس کے لیے انتخاب بھی اس ٹائم کا کیا گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے نزول کا انتخاب اس وقت ہوگا جب دجال ظاہر ہوگا، جو یہودیوں کا سب سے بڑا نمائندہ ہوگا، یہودیوں کا سب سے بڑا مددگار ہوگا. تو گویا نتیجہ کیا نکلا، یہودیوں کا جب سب سے بڑا سپورٹر دنیا میں آئے گا
تو اسلام کے بھی سب سے بڑے سپورٹر جو یہودیوں کے سب سے اگینسٹ تھے، عیسیٰ ابن مریم، وہ دنیا میں نازل ہوں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے ایک اور حکمت بیان کی ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی طرف سے ایک قیامت کا علم ہے، یعنی ان کا نزول یہ اس کی علامت ہوگی کہ قیامت قریب آنے والی ہے، اور اللہ نے ان کو آیت کی نشانی بنایا اپنی، یہ خود عیسیٰ ابن مریم کا ظاہر ہونا ہے کہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے ان دو بنیادی وجوہات کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے۔ تو ایک وجہ یہودیوں کی دشمنی، دوسری وجہ اسلام کا غلبہ، دوسری وجہ ان کے معجزے کہ وہ سائنس کو چیلنج کریں گے، وہ معجزے۔